بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے میں ہوں خواجہ کاشف میر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، سابق وزیر خزانہ، ممبر اسمبلی عبد الماجد خان صاحب. خان صاحب، آپ کو جموں کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر ایک جہاں پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 9 جون سے ایک احتجاجی مارچ کال کیا گیا ہے، وہیں پہ آزاد کشمیر کی سیاست، آزاد کشمیر کے آئینی سٹرکچر، انتظامی سٹرکچر کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اعلیٰ سطحی وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں اجلاس ہوا. آنے والے کل ایک اے پی سی مظفر آباد میں ہو رہی ہے. مہاجرین کی نشستوں کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پورے سٹرکچر کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات پہ بھی گفتگو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الماجد خان صاحب چونکہ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشست سے منتخب ہو کے اسمبلی میں آئے ہیں، تو یہ تجربہ کار سیاستدان ہیں. ان سے ہم مختلف سوالات بھی پوچھیں گے، اور ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مدلل سوال ہے جس کا آپ جواب ماجد خان صاحب سے چاہ رہے ہوں، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ماجد خان صاحب سے وہ سوالات بھی پوچھیں گے. اور اس وقت تک جو ہمارے پاس سوالات آ چکے ہیں ہم وہ بھی پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم خان صاحب آپ سے پوچھتے یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے 3 سال سے جو لوگ جمع ہوئے، برادریوں، علاقوں کے جو تعصبات تھے اس سے پاک ہو کے ایک عوامی حقوق کی جدوجہد کی، جہاں پہ بہت سے اس جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں نے جو سہولتیں حاصل کی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 3 سال پہلے سے جدوجہد تھی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو جب یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام ہوا تو آپ اس وقت آزاد کشمیر کی کابینہ کے ممبر تھے، وزیر تھے، چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت تھی. تو اس کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وقتی کہ مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر سوال نامے کو ہم چھوڑ کے جو جدوجہد ہوئی آزاد کشمیر کے اندر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، کوئی بھی جمہوریت پسند انسان عوامی آراء کے اگینسٹ نہیں چلتا اور وہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. جیسے عوام کی مشکلات ہیں اور آج کے دور میں جس طرح سے لوگ سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی ذی شعور انسان عوامی خواہشات کے بغیر کوئی پالیسی بنا کے اپنی سیاست کو لمبے عرصے تک پروان نہیں چڑھا سکتا. آپ نے بات کی عوامی ایکشن کمیٹی. آپ دیکھیں کہ 3 سال سے ریاست میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اور اتنی انسرٹینٹی ہے کہ شاید اب وہ انسرٹینٹی کئی دفعہ پرتشدد ہو گئی اور پھر ایک اور ہم ایکسپیریمنٹ کی طرف اب دوبارہ مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ فلوٹ ہوا تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس میں مہاجرین مقیم پاکستان کا ذکر دور دور تک کہیں نہیں تھا. اور جب دوسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تب بھی اس میں مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کا شائبہ بھی نہیں تھا. پھر ایک تیسرا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آیا، اتفاق سے اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آل آف دی سڈن ایک چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا جس کے اندر ڈال دیا گیا مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں کا خاتمہ. اب گزارش یہ کہ جب پہلی دفعہ ان کی کمیٹی بنی تو اتفاق سے میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا بطور وزیر خزانہ، اور بلاک نمبر 4 میں ہماری ان دوستوں کے ساتھ بہت دفعہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوئی اور ہماری بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. گزارش ہے امیر صاحب، یہ سارے ہم ایک شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے بچپن کٹھے گزرے ہیں، ہم جوان کٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے احترام کے رشتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اس ہر چیز کو جو عوام کے بینیفٹ میں تھی اس کو ہم نے سپورٹ کیا، چاہے وہ بجلی تھی، چاہے وہ آٹا تھا، چاہے وہ ایم آر آئی کی مشین تھی، چاہے وہ کوئی اور ریلیٹڈ ایشو تھا، کمرشل الیکٹریسٹی کے چارجز تھے، آپ کے ہیلتھ کارڈ کا ایشو تھا. اس پہ ہم نے بہت کام بھی کیا. بینک آف کشمیر کی شیڈولنگ کا ایشو تھا. لیکن آل آف دی سڈن جب چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تو اب گزارش یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہمارے جیک کے دوستوں کے ساتھ پیرالل ٹریول کر رہا تھا. اور ان میں کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ماضی میں ہمارے خلاف ایک سیریز آف لیٹیگیشن بھی کی تھی اور اس میں شاید وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرج آ کے ایکشن کمیٹی کے چوتھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں نکلا اور ایک دم سے مہاجرین مقیم پاکستان کے بارے میں سیٹوں کے خاتمے کے بارے میں ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، یہ حکومتوں کے کھاڑ بچھاڑ میں رول پلے کرتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کے ذہن سازی کرنے کے لیے ایک بہت لیکوریٹو قسم کا ایک سمجھیں کہ ایک اسکرپٹ تھا. اور اسی کے اوپر دیکھیے کہ عمل پیرا ہوتا گیا اور اس ڈیمانڈ کو ہر جلسے میں پہلے تو تقریروں کے ذریعے، پھر گالیوں کے ذریعے، پھر اپنے تند و تیز خطابات کے ذریعے، اور اب آخر میں آ کے ڈھول کی تھاپ کے اوپر اس بیانیے کو لوگوں کے جوانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. اب جب آپ ایک چیز ایک نیریٹو لے کے لوگوں کو اتنا آگے لے جائیں تو واپسی کے لیے آپ کے پاس رستے محدود ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں بند گلی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کا خان صاحب اس پہ بھی آئیں گے، خان صاحب ادراک اس پہ آئیں گے. جہاں تک مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کے اوپر بات ہوئی تو بہت زیادہ ذکر آپ کا ہوتا رہا، اور آپ کا جہاں پہ آپ کا ذکر ہوتا رہا وہاں پہ جاوید بٹ صاحب کا ذکر ہوتا رہا، وہاں پہ عاصم بٹ صاحب کا ذکر ہوتا رہا. اچھا، میرا خیال ہے کہ جو زیادہ جن مہاجرین نمائندوں کے اوپر جو گفتگو ہوئی تو وہ کو 3-4 لوگ، یا اکمل سرگالہ صاحب تھے یا 1-2 لوگ اور تھے، اکبر ابراہیم صاحب تھے، کہ جن کے اوپر زیادہ گفتگو ہوتی رہی. جس طرح سے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ کے اوپر بہت سی لٹیگیشن، بہت سے کیسز ہوئے. مظفر آباد میں آپ کے حوالے سے ہم نے خبریت بھی بہت زیادہ دیکھی. اب ایک تاثر ہے کہ مظفر آباد کے اندر عبد الماجد خان جو ہے وہ ایک قبضہ مافیا ہے. عبد الماجد خان نے قلعے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. عبد الماجد خان نے سرکاری زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، محکمہ مال سے مل کے جال سازیوں کے ذریعے سے اپنے نام پہ کرائی ہوئی ہیں. اچھا، ایک ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ پونچھ سے کچھ لوگ ہیں جو وہ جو آگے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں جو انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. مظفر آباد کا یہ میرا خیال ہے کہ دوسرا بڑا جو ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہے نیلم ویو، وہ آپ کی ملکیت میں بہت بڑی اراضی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا سیٹ اپ سارا مظفر آباد میں، کاروبار آپ کا مظفر آباد میں، رہنا آپ کا مظفر آباد میں، وہاں پہ اوپر آپ کے اوپر مختلف طرح کے الزامات، یہ جو الزامات پہلے لگتے رہے تو ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی بھی ہوئی فریقین کی طرف سے؟ ان الزامات کو عدالتوں میں بھی لے جایا گیا، ان کے حقائق کیا تھے؟ امید صاحب، اچھا کہ آپ نے ان پردوں کے اوپر سے پھر پردہ ہٹانے کی کوشش کی جن پردوں کو ہر مجلس میں میرے لیے ایک تمغہ سمجھ کے بے نقاب کرنے کے لیے دوست تیار ہوتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ مظفر آباد شہر میں میری پراپرٹی بالکل ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا ملکیتی پراپرٹی ہے، خریدی ہوئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی سر. میرے دادا سے میرے والد کو اور میرے باپ سے مجھے وراثت میں ملی ہے. ہاں، میں نے کوئی چیز پرچیز کی ہے تو بتا دیں، یا کوئی الاٹمنٹ اپنے نام پہ میری ہے تو وہ بھی نکال کے لے آئیں. کوئی میں نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو وہ بھی لے آئیں. دوسری گزارش میری یہ کہ آج تک اتنے عرصے سے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کس کورٹ آف لاء میں جا کے میرے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا گیا، کوئی مجھے چارج کیا گیا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا؟ اب گزارش میری یہ، بعض لوگوں کو ہے مجھ سے بے تحاشا محبت. اب اس محبت کے اظہار محبت کی کیا وجہ ہے بخار صاحب؟ محبت کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں کاشف صاحب. محبت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، محبت کی بڑی ریزنز ہیں. کئی لوگوں کو ویسے میں اچھا نہیں لگتا، کئی لوگوں کو شاید میں بہت اچھا لگتا ہوں. اب یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی ایک بات یاد ہوگی، اور تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. میرے دادا کا نام ہے خان عبد الحمید خان. خان عبد الحمید خان ایک IAS آفیسر تھے. پہلی پوسٹنگ ایز اے میجسٹریٹ جموں تھی، پھر ڈپٹی کمشنر سری نگر تھے. اور جب پارٹیشن ہوئی تو ہماری فیملی مائگریٹ ہو کے پشاور چلی گئی، کیونکہ خان قیوم صاحب وہاں پر تھے. اور اس کے بعد خان صاحب کو پہلی پوسٹنگ مل گئی ایز اے ڈپٹی کمشنر میرپور. پھر یہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد بنے، پھر کمشنر ایویکیو پراپرٹی بنے. اور مظفر آباد کے اندر کئی خاندان آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے. ابھی تو یہ کیونکہ ایک لچر پن ہے، ابھی اس میں تو میں گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ایک غالب گلوچ بریگیڈ الگ سے کام کرتی ہے پیرل. تو کئی لوگوں کو خان صاحب نے وہاں پر ایز اے کمشنر ایویکیو پراپرٹی، اس وقت مظفر آباد آباد نہیں ہو رہا تھا،
تو آباد کیا، لوگوں کو جگہیں دی، الحمدللہ لوگوں کے پاس. میرے دادا نے اپنے نام پہ کوئی کلیم حاصل نہیں کیا. جتنی بھی پراپرٹی تھی یہ ملکیتی پراپرٹی ہے ہماری، میرے دادا نے خرید کی ہے. پھر گزارش میری یہ ہے کہ 1972 کا آپ کا ایک سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے مظفر آباد میں آئے اور یہاں سیٹلڈ ہو گئے، ان کا اسٹیٹس مہاجر کا ختم ہو گیا. اور جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے کسی علاقے میں گئے، پھر کسی نوکری یا تجارت کی غرض سے ریاست کے اندر آئے، تو ان کا اسٹیٹس مہاجر رہے گا. اب میری گزارش یہ ہے کہ ہجرت تو آزاد کشمیر کے اندر بسنے والوں نے بھی کی ہے. آج وہاں پر بھی کئی لوگ ہیں جو وہاں سے آئے تھے تو شاید ان کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، اور آج وہ اربوں پتی ہے، اربوں کی پراپرٹی کے مالک ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، انہوں نے بھی بے تحاشا زمینیں اپنے نام پہ الاٹ کروائی ہیں، کوئی لوکل نادار بن گیا. اب میری گزارش یہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوکل ناداروں کی لسٹ نکالتا، وہ اپنے کلیم بھی نکالتا جو انہوں نے حاصل کیے ہیں، وہ ہمارے کلیم بھی نکال کے لاتا، وہ ساری دنیا کے سامنے آشکارا کرتا. اصل میں ان کو اس کام سے ہٹا دیا گیا جو اصل کام تھا. ان کو ڈال دیا کہ ان سیٹوں کے خاتمے کے اوپر آ جائیں، کسی کی کردار کشی کرنی ہے اس کے اوپر آ جائیں. دیکھیں قلعے کی زمین کا معاملہ جہاں تک ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے. ہم نے یہ ملکیتی رقبہ تھا قلعے کے ساتھ، میرے دادا نے خرید کیا ہوا تھا. ہماری جتنی بھی پراپرٹی یہ پیر رفیع الدین گیلانی صاحب مرحوم مغفور سے ہم نے خریدی تھی میرے دادا نے، اور یہ بے نامہ شدہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. اس کے اوپر ریسنٹلی ہائی کورٹ آزاد کشمیر کا ایک فیصلہ ہے، ٹورزم اس کو ایکوائر کرنا چاہتا تھا، ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے کہا ایکوائر کر لیں. پھر اس فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ 3 ماہ کے اندر اس کو جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر ایکوائر کر لیں. میرے ساتھ تو ایک ظلم کیا گیا، اس وقت فاروق حیدر صاحب کی حکومت تھی، جبراً میرے پہ وہاں جو میری بلڈنگز تھی اس کو ڈسمنٹل کر لیا گیا. اس وقت اس پہ کوشش کی گئی، 6 دفعہ میرے ہوٹل پہ کمیشن بٹھایا گیا. ایک انچ کو انہوں نے سوتر لگا کے وہ اس کی پیمائشیں کی. اللہ کا شکر ہے کسی کو کچھ نہیں ملا. اور سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کاشف صاحب، یہ آن سکرین کیونکہ باتیں آپ نے خود چھیڑی، ورنہ یہ کوئی ایسی باتیں تھیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا. میری بھابھی میں جو تھی اس کو زلزلے میں اس کے بچے بھی شہید ہو گئے تھے، اس کے بازو کی نسیں کٹ گئی تھی، 60 سرجریز ہوئی ہیں اس کی ادھر شفا میں. ہمارے گھر سے عورتوں کو بھی باہر نکالا گیا پیمائشوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور آخری کمیشن بنا تھا آج کے سیکٹری سروسز اور اس وقت کے کمشنر مظفر آباد کی سربراہی میں چودھری امتیاز صاحب کی سربراہی میں، اور اس کمیشن کی رپورٹ ہر کورٹ آف لا کے اندر سبمٹ ہوئی ہے. لہٰذا گفتگو کرنا، الزام لگانا، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ بہت آسان پریکٹس ہے مظفر آباد کے اندر، اور یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. اچھا، ایک اور موصوف ہیں، وہ ہر وی لاگ کے اندر آتے ہیں تو نیلے پیلے حروف سے وہ ایک تحریر لکھتے ہیں. ان کو گمان ہو گیا کہ کوئی پلیٹ میں ایک پل بننا تھا جو میں نے رکاوٹ ڈال دی اور میں نے ختم کر دیا. میں حاشا وکلا آپ کو کہتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اگر وہ پل بنتا ہے تو سب سے بڑا بینیفیشری اس کا میں ہوتا، کیونکہ میرے ہوٹل میں اور سامنے اور نیلی پہلے الفاظ والے میرا خیال ہے وہ زاہد امین پتہ نہیں کاشف کون صاحب ہے جی، میں تو کسی کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو گزارش یہ ہے کہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، پروف کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر میرے پہ 10 سال سے 15 سال سے الزامات لگ رہے ہیں تو عدالتیں تو کھلی ہیں، میں نے تو کسی کا راستہ نہیں. اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ یہ آگے تو کہتے ہیں کہ جن کا کلیم ہے کہ جی ہم آئے 47 میں اور ہم خیبر پختونخوا جو آج کا ہے اس میں آگے پشاور میں ایبٹ آباد میں رہتے، یہ مظفر آباد ہیں، کاروبار یہ یہاں پہ کرتے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ گورنر ہو جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ وہاں پہ بھی سیٹل ہیں، یہ یہاں پہ بھی مراعات لے رہے ہیں. اور دوسری یہ بات یہ کی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ یہ جب 47 میں آئے تو 2 نسلوں کے بعد تو ماجر کو رہتا نہیں ہے. یہ کیسے ماجر ہے؟ آپ نے شیخ عبداللہ کی کتاب پڑھی کون سی؟ جو اس نے لکھی تھی کشمیر کے اوپر؟ میں اس میں پورے 2 چیپٹرز ہیں میرے فیملی کے اوپر. ٹھیک ہے، نہیں، آپ کو کوئی جعلی ماجر کوئی نہیں کہتا، ہر سنیں نا، میں بتاتا لیکن ہوں. لوگوں کا یہ آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ ایک کشمیری نسل اٹھا اور اس نے جا کے خیبر پختونخوا پہ حکومت کی. آپ کی قومی اسمبلی کا اسپیکر جو تھا سیالکوٹ سے جموں کا تھا، مسلم لیگ نون کا. آپ کے کئی ممبر اسمبلی ایم این اے جو تھے وہ جموں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کہیں نہ کہیں سے کشمیر سے ان کا تعلق ہے. یہ ایاز صادق صاحب نہیں ہے؟ وزیر اعظم پاکستان خود وزیر کشمیری اعظم نسل ہے. پاکستان خود اپنے آپ شہباز شریف کو صاحب کشمیری نسل کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب. وزیر اعلیٰ پنجاب. گزارش میری یہ ہے سر کہ
یہ اسپیکولیشنز ہیں. اب اسپیکولیشنز پہ میں کیا کان دھروں. گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے کاز کے لیے بات کی ہے, تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں فیل ہوتی. خان صاحب ہم باقی سوالات پہ بھی آتے ہیں, اے پی سی کے اوپر بھی آئیں گے. اس سے پہلے کچھ سوالات آئے ہمارے پاس, میں چاہوں گا کہ ان کا مختصر آپ بھی جواب دیتے رہیں. عمر فاروق صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ یہ جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس 2019 میں ختم ہوا تو اس وقت یہ ان کا کلیم یہ ہے مہاجرین ممبران کا کہ جی ہم مسئلہ کشمیر کی یکجہتی سب کے لیے, تو یہ اس وقت کدھر تھے یہ لوگ؟ سر ہم ادھر ہی تھے. عمر فاروق صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے سوال کیا. کیا یہ صرف مہاجرین مقیم پاکستان کی ذمہ داری تھی کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس ختم ہونے کے اوپر آواز اٹھانا, یا ریاست کے اندر بسنے والوں کی بھی ذمہ داری تھی؟ میری گزارش یہ ہے کہ جس فورم کے اوپر ہمیں موقع ملا, الحمدللہ ہم نے جا کے وہاں پر اس کو ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کیا. میری گزارش یہ ہے کہ ہم آزادی کے بیس کیمپ میں رہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں بیس کیمپ. یہاں سے تو ہر وہ موومنٹ 24/7 ایسی ہی ہونی چاہیے اور ایسی ہی لگنی چاہیے جیسے آپ کے ایل او سی کے اس طرف لوگوں کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایک ریلیف ملے کہ یہاں پر ہمیں ایک سپورٹ مل رہی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جنرل پرسیپشن بن چکی ہے. میر صاحب کوئی بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مہاجرین نے کیا کیا, مہاجرین نے کیا کیا, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہم نے کیا کیا. اب گزارش ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ آج آ کے ہم کھڑے ہو گئے کہ ہم وحدت کمپرومائز کر دیں. خان صاحب اس وقت چونکہ جو اسپیسیفک سوال تھا وہ اسپیشل سٹیٹس کے اوپر تھا, اس وقت تو ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں 2-3 بڑے مارچ نکلے, بمبر سے لے کے تم ظفر آباد چکوٹھی تک بھی نکلے. لوگ تو آزاد کشمیر کے نکلے اس وقت, لیکن اس وقت کوئی موومنٹ اس وقت میں مہاجرین کے ان حلقوں سے نظر نہیں ہے, بڑی موومنٹ نظر نہیں ہے, کوئی موب نظر نہیں آیا. سب سکیٹرڈ لوگ ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, کسی ایک جگہ پر وہ لوگ رہتے نہیں ہیں. آج بھی ویکیو پراپرٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے یہاں تک آنا مشکل ہے. یہ تو حکومت پاکستان کی سول سوسائٹی کا ایک احسان عظیم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے وہ لوگ جو 47 میں ایک گریٹر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے, آپ نے ان کو اپنے سینے میں جگہ دی اور یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی غیر ہے. آپ دیکھ لیجیے آج افغان مہاجرین دیکھیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیں کہ صابر رحمان عباسی صاحب ہیں, ان کا سوال ہے کہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں 1947 سے 74 تک تو یہ نہیں تھیں, یہ ان کا سوال ہے. 27 سال کچھ نہیں ہوا, مسئلہ کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑا. 74 سے لے کے 2026 تک مسئلہ کشمیر کے اوپر یہ سیٹیں آ بھی گئی, تو کیا فرق پڑا؟ اب عباسی صاحب کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ان کو تو پہلے میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے. اور پہلی گزارش یہ ہے کہ 47 میں آپ کی لوکل اتھارٹی تھی. لوکل اتھارٹی میں جتنے بھی اس وقت کے کلیدی عہدے تھے وہ سب ان لوگوں کے پاس تھے جو پار سے آئے ہوئے تھے. یہ علاقہ ایک گنجان آباد علاقہ نہیں تھا, یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا, ڈیولپ بھی نہیں تھا. اصل ڈیولپ علاقہ آپ کا اس طرف ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے یہاں پر آئے, مائیگریشن کی, اس کے بعد اس کی تعمیرات شروع ہوئی. پھر گزارش ہے کہ 61 میں جا کے آپ کا پہلا بیسک ڈیموکریسیز کا قانون آیا. اس وقت ایکول ریپرزنٹیشن تھی ریفیوجیز کی بھی اور لوکلز کی بھی, اور انہی کے اوپر صدر ریاست کا انتخاب ہوتا تھا. پھر 69 میں جب اتحاد ثلاثہ بنا تو اتحاد ثلاثہ کے بعد 1% 1 ووٹ کا اختیار سب کو, آپ کو بھی ملا, ہمیں بھی مل گیا. وہ کس نے دلایا تھا؟ وہ سر ایک سردار قیوم صاحب, غازی ملت اور کیچ خورشید صاحب مرحوم اس میں تھے. پھر آپ کا 70 کا کانسٹیٹیوشن آیا. 70 کے کانسٹیٹیوشن میں 16 سیٹیں تھیں آزاد کشمیر کی, 8 سیٹیں تھیں مہاجرین مقیم پاکستان کی. پھر الیکشن آرڈیننس آیا, اس کی روح سے آپ کا یہ الیکشن ہوا. پھر 74 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 74 میں جب آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا تو 70 کے آئین کو دستوری تحفظ فراہم کر دیا گیا 74 میں. اور پھر اس کے بعد آپ کی 30 مئی کو جب 13ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ جو امپلائڈ پروٹیکشن تھی سیٹوں کی, وہ آرٹیکل 22 میں جا کے آپ کو ایکسپریس الیکشن ایکٹ والی جو تھی وہ جی, الیکشن ایکٹ بھی آپ کا امینڈ ہو گیا. 2020 کا نیا الیکشن ایکٹ آ گیا. پچھلے ایکٹ سارے ریپیل ہو گئے. اچھا یہ بتائیں, ایک سوال ظفر اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں عبد الماجد خان کیوں ہوتے ہیں پیش؟ اچھا سر, یہ بھی ایک ظفر اقبال صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں. میر صاحب آپ بھی بڑے عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ظفر اقبال صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. ہم چلیں زیادہ ایکٹیو 2006 سے زیادہ ہوں نا, میں 2006 کے بعد اسمبلی میں آیا ہوں. مجھے بتائیں ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد آئی ہے, کب یہ 12 مہاجر یا کب یہ سارے اکٹھے ہو کے کسی ایک پلڑے میں جا کے گریں؟ کبھی بھی نہیں گریں. کون سا عہدہ ان کو ملا تحریک عدم اعتماد کے بینیفیشری ہوئے آپ کے لوکل. اگر 2006 میں پہلی تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بینیفیشری تھے یعقوب,
اس کے بینیفیشری تھے عتیق خان، اس کے بینیفیشری تھے راجہ فاروق حیدر، اس کے بعد اگر کوئی تحریک عدم اعتماد آئی تو اس میں پھر چودھری مجید صاحب بنے، چودھری مجید صاحب کے بعد تحریک عدم اعتماد ان کے دور میں ناکام ہوگی، پھر دوبارہ آئی، پھر ابھی قیوم نیازی صاحب کو پی ٹی آئی نے الیکٹ کیا، پی ٹی آئی نے خود خان صاحب نے ان کے بارے میں تحریک عدم اعتماد لانے کا حکم دیا، پھر وہ گئے، اس کے بعد تنویر صاحب آئے، تنویر صاحب کو عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی کے اوپر جانا پڑا، پھر انوار صاحب کو تو سب نے، ٹام ڈک اینڈ ہیری سب نے ووٹ دیے، اور پھر انوار صاحب کا بھی جانا ہوا، اور اس کے بعد جناب محترم مکرم فیصل راٹھور صاحب تشریف لائے، کیونکہ فیصل راٹھور صاحب روز اول سے نیگوشیٹ کر رہے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے، سوچا گیا کہ یہ سب سے تجربہ کار آدمی ہے، یہ معاملہ فہم آدمی ہے، تو یہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن آپ نے تو ساتھ ہو کے لایا مجھے نا۔ بتائیں کہ یہ سارے سب جگہوں پر ہم کہاں ہیں؟ نہ ہمیں اسپیکرشپ دی گئی، نہ سینئر منسٹری دی گئی، نہ صدر ریاست کا عہدہ دیا گیا، نہ ہمیں وزارت عظمیٰ دی گئی۔ ایک میرے دادا تھے اس مہاجرین مقیم پاکستان سے جس کو یہ عہدہ دیا گیا، آپ تو تعصب کی عینک اتارتے ہی نہیں ہیں اپنے آنکھوں سے، اب کہا جائے تو کہتے ہیں جی کہ 500 ووٹ، 800 ووٹ، 1000 ووٹ، آپ نے کیونکہ تحریک آزادیوں میں اگر آپ نے ساری گننے تو پھر تو ایک الگ روایت ہے، ساری گن کے آپ چلیں نظام کو لے کے، لیکن جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی ہوں، جہاں پر اتنی بڑی سیکریفائس کی ایک داستان ہو، تو پھر وہاں پر سر نہیں گنے جاتے۔ آپ اپنی آزادی کی تحریکوں کو لوگوں کے ووٹ کے ساتھ منسلک کر کے ان کے حق ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ جو کشمیر کی آزادی کی جو تحریک تھی، جو خاص کر عسکری جدوجہد تھی 90s میں نے یہ دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں شاید ہی کوئی گاؤں ہو کہ جس سے بچوں نے جا کے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو اور ان کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں، اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ وہاں پہ عسکری جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو بہت پہلے سے یہاں سے جا چکے تھے مقبوضہ کشمیر، اور آج بھی کبھی کبھار خبر آتی ہے کہ راولہ کوٹ کا نوجوان، کوٹلی کا نوجوان وہاں پہ شہید ہو گیا۔ تو شہادتوں میں تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اہلیہ نے مقبوضہ کشمیر کا۔ میں تو کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، ریاست کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ راولہ کوٹ نے دے دی تو مظفر آباد نے دے دی تو ماجر رہ گیا، یا ماجر نے دے دی تو کوٹلی والا رہ گیا۔ آپ کے اس تحریک میں پاکستانیوں کا خون بھی شامل ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی شک ہی کوئی نہیں۔ آپ کے پنجابی کا خون، سندھی کا خون، بلوچ کا خون، پختون کا خون اور ہر پاکستانی کا خون شامل ہے، آپ کے افواج پاکستان کا لہو اس میں شامل ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ آزادی کی تحریکیں، اب آپ 78 سال سے ایک ایسے دشمن کے خلاف نبض آزمائیں جو کہ مکاری اور عیاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ مجھے ایک بات بتائیے نا میر صاحب، آج آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کا تعلق بھی وہیں سے، آپ بھی وہیں سے، اسی دھرتی سے کے سپوت ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہ ساری موومنٹ جو بھی چل رہی ہے، بینیفیشری کون ہے؟ ہندوستان ہوگا بینیفیشری اس کا، کیونکہ اس کو پتہ ہے 78 سال پہلے یہ لوگ اس کے منہ پہ تماچا مار کے گریٹر کاز کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے، تو سب سے زیادہ خوشی تو اس کو ہوگی کہ تماچا اس کے منہ پہ مارا تھا۔ آج آپ دیکھیں 370 کے بعد اور 35A کے بعد ہندوستان نے ڈومیسائل کی شرط ہی ختم کر دی ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ کی شرط ہی ختم کر دی ہے۔ وہاں پر آپ کو بھی پتہ ہے ویلی کے اندر آرٹیکل 370 سے پہلے 77% مسلم پاپولیشن تھی، آج 28% ہندو پاپولیشن ہے، جموں میں 66% ہندو پاپولیشن ہے۔ وہ آپ کے ڈیموگرافی کو گریجولی چینج کر رہا ہے، اور وہ جس وقت 1 کروڑ لوگ پورے کرے گا وہ کہے گا جی پلیبسٹ کریں۔ یہاں ہم نے کیا تماشا مچا دیا کہ ہم نے 78 سال سے پہلے آنے والوں کے، جن کے آباء و اجداد نے اس امید پہ زندگی کا چراغ گل کر دیا کہ میں نے واپس جانا ہے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال دیں کیونکہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، اس کو 14B کے تحت وہاں کے سٹیزن شپ رائٹ مل گئے ہیں، اس کو پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا MLA وہاں سے MNA جو ہے وہ سارے فنڈز دے دیتا ہے، یہ ٹیکس پیئرز نہیں ہے کیونکہ ریاست کے اندر ٹیکس نہیں دیتے۔ تو پھر میر صاحب میرا ایک سلوشن ہے، سجیشن ہے آپ کو، پھر آپ آرٹیکل 2 کو اوپر منوان عمل کریں، تاؤ بٹ سے افتخار آباد کی ریاست ڈکلیئر کریں، آزاد ریاست جموں کشمیر کے لفظ کو ختم کریں، کیونکہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں راولہ کوٹ کا خون ہے، مظفر آباد کا خون ہے، پنچ کے دھرتی کا خون ہے، کوٹلی کا خون ہے، تو مہاجرین کا بھی خون ہے، اس میں 3.5 لاکھ لوگوں نے جموں میں گردنیں کٹوائی، وادی میں آج تک اس وقت ہمارے ہی روٹس کے جہاں پر ملتی ہیں وہی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی وہاں پر فقیر تھے یا کوئی خیرات لیتے تھے، جو لوگ یہاں پر آئے یہ اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کر کے آئے، یہ اپنا پراپرٹی سرنڈر کر کے آئے، یہ اپنے عزیز و اقربا سرنڈر کر کے آئے۔ میر صاحب آپ کے بھی سامنے 89 کے لوگ ہیں،
آپ ہپوکریسی دیکھیں نا یہاں پر. اب یہاں پر کوئی نہیں بولتا. ہم پہ سوال انگلی اٹھانے کے لیے, انگش زنی کرنے کے لیے بے تحاشا لوگ ہیں. 40,000 لوگ ہیں, ووٹ دیتے ہیں لوکل ایم ایل اے کو, کوٹا لیتے ہیں 47 سے اور ڈیولپمنٹ فنڈ لیتے ہیں وفاق سے. ہپوکریسی کا عالم یہ ہے کہ ان کی بچیاں اگر اپوائنٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ ان جگہوں پر پوسٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتے, کیونکہ آپ کے برادریوں کے اکٹھ ان کو برداشت نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ مہاجر آ گیا. آج بھی مجھے بتائیں, وہ بھی مہاجر, ہم بھی مہاجر, ادھر بھی مہاجر, مظفر آباد میں بھی مہاجر. یار ہم اپنی ریاست کے اندر ہیں. میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو یہ تانا زنی کرتے ہیں کوئی زیادہ ہی کوئی شائننگ اسٹیٹ سبجیکٹ اور ہمارا کوئی بہت پھیکا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. دیکھیں نا, دیکھیں خان صاحب, اس کے اوپر یہ ہے کہ مظفر آباد, کوٹلی, باغ, جو مختلف مہاجر کیمپوں میں لوگ رہتے ہیں, وہ ان کو مہاجر, ہمارا آزاد کشمیر کا جو ایکٹ 74 ہے وہ ان کو مہاجر ڈکلیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کو آزاد کشمیر کا لوکل ڈکلیئر کرتا ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا, آپ ایکٹ کو چھوڑ دیں نا, یہاں ہم اب ایکٹ سے ہٹ کے بھی بات کر رہے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ ایکسیپٹ کریں نا, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, ایکسیپٹ کریں یہ بات ٹھیک ہے. ان کو مہاجر نہیں مانتے. دیکھیں نا, میں جس اسکول آف تھاٹ سے ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پاکستان کے اندر ہیں تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر والے سارے لوگ ایک جیسے ہیں. میں بھی مانتا ہوں اس بات کو, ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا تفریق ہوئی ایک ہمارے آئین میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ خرابی ایک آئی, یہ اس 13th امینڈمنٹ کے اندر آئی کہ ایک بھائی مظفر آباد آیا, دوسرا بھائی پنڈی آ گیا, ایک لوکل ڈکلیئر ہو گیا, ایک مہاجر ڈکلیئر ہو گیا. تو آزاد کشمیر کے یہاں کے رہنے والے لوگ, ان کو ان سیٹوں کے اوپر ووٹ کا ان کو بھی رائٹ رہنا چاہیے تھا. یہ جو ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں, اس میں ایک بڑی وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ادرز کی جو آپشن تھی, ہیں تو کشمیری, وہ پنجاب میں ہوں, سندھ میں ہوں, کے پی میں ہوں, آزاد کشمیر کے لوگ ساری جگہوں پہ بستے ہیں. ووٹ دینے کے لیے کراچی سے آزاد کشمیر کا بندہ چلے گا, وہ فارورڈ کوٹا بھی آئے گا, وہ نیلم بھی جائے گا. تو کیوں نہ اس کی جو سہولت اس کے پاس پہلے تھی کہ وہ اپنے ان 12 حلقوں کے اندر وہ ووٹ آپ دے دیتا. یہ تو ریفارمز ہے نا, ریفارمز کو آپ ریفارمز کرنا گورنمنٹوں کا کام ہے, ریفارمز کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے, ریفارمز کرنے کے لیے آپ سجیشن دیجئے کہ ایسا ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ریفارمز کا بہانہ کر کے آپ ان کے حق نمائندگی کو ہی ختم کرنے کے اوپر آ جائیں, آپ اپنی وحدت کو ہی سیکریفائز کرنا شروع کر دیں. یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کب کہا ہے آپ کے سامنے, یہاں پر آپ دیکھیں عارف عباسی نہیں ہے مظفر آباد سے, وہ آ کے پنڈی سے اس کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بن گئے, ایم پی اے بن گئے. واصف قیوم نہیں لڑا الیکشن آ کے یہاں پر. آپ کے 100 لوگ ہیں, کئی لوگ ہیں جو راولہ کوٹ کے ہیں یا باغ کے ہیں, وہ یہاں سے آ کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں, اگر آپ آرٹیکل 14B کی بات کرتے ہیں یہاں پر, تو پھر آرٹیکل 14B تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو وہاں سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پر آئے. پھر تو آپ, میں اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, یہ نفرتیں پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے. پھر تو آپ یہاں پراپرٹی بھی پرچیز نہیں کر سکتے. خان صاحب ایک بات کا جواب دیں, ہمیں سوال بھی آیا ہے اس کے اوپر کہ آپ لوگ تو جو مہاجرین جی جو لوگ وہاں سے آئے تھے وہ تو علاقے پاکستان کے لیے آئے تھے. اس کے اوپر سوال آیا ہے کہ آپ تو آئے اس نیت سے تھے کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے, جب پاکستان میں آ گئے شامل ہو گئے, اس کو قبول کیوں نہیں کرتے, پھر آپ آزاد کشمیر میں کیوں گھستے ہیں؟ بہت اچھی بات کی. علاقے پاکستان کے لیے تو آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں اسی روز اول سے ہی نعرہ لگا رہی ہیں. کیا مجھے بتائیں, کشمیر کے پاکستان کے قیام سے پہلے کیا آپ نے پنچ میں بیٹھ کے قرارداد پاس نہیں کی تھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی؟ میری گزارش یہ ہے, اس وقت ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, لوگ گریٹر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں, انفورسڈ مائیگریشن ہوئی ہے, کوئی اپنی مرضی منشا سے یہاں پر مائیگریٹ ہو کے نہیں آیا. لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا, آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر. ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں ڈیوائیڈڈ فیملیز کے. آپ دیکھیے نا, ابھی ریسنٹ میں یہ کیرن والا واقعہ آپ کے سامنے ہے, ماں اپنے بیٹے کے جنازے کو لے کے اس طرف کھڑی ہے اور ایک بیٹا ادھر کھڑا ہے. وی آر دی ریپرزینٹیٹیو آف دی ڈیوائیڈڈ فیملیز. ہمارے لوگوں کی بھی سیکریفائسز, ہاں وقت طویل ہو گیا. آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی پہلے, یہ جو سیکنڈ جنریشن والی. میر صاحب آپ خود اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے اگر آپ کو سمجھانا پڑے تو یہ میرے لیے حیران. میں ناظرین کی بات کر رہا ہوں, مجھے ناظرین کو بھی دیکھیں, گزارش میری یہ ہے کہ 1927 کا جب ایکٹ آیا تو اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ میرا اور آپ کا بائی برتھ رائٹ ہے. 1932 کا اس وقت نوٹیفیکیشن, یہ امینڈمنٹ کی گئی کہ وادی سے لوگ بمبئی اور کلکتہ جا رہے تھے معاشی مقاصد کے لیے, تو مہاراجا نے اس وقت ایک پابندی لگا دی. اب آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ جب 47 میں یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تو آپ کی ساری لیجسلیشن اپ ہیلڈ ہوگی. جب اپ ہیلڈ ہو گئی, کیونکہ یہ ڈسپیوٹ ڈکلیئر ہو گیا, اب انسپ کے تحت آپ کا 74 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا
اور لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی ان کا جو برتھ رائٹ ہے، استصواب رائے ہے یا پلیبسٹ ہے، جو بھی ہے وہ ہوگا تو یہ اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے. اب میری گزارش ایسے ہے کہ اس کو آج بیس بنا کے ہمارے چند جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا. میں نے اسی لیے کہا نا لوگوں کے آپ کے یہاں اصل میں پرابلم یہ تھی کہ یوتھ کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات انڈلج کی گئی. خان صاحب کچھ تو جینون سوال بھی ہیں نا، مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ نے بات کی کہ اس کی ووٹ کے رائٹ کی اور اسٹیٹ سبجیکٹ کی، اور انڈیا نے وہاں پہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، تو وہ اسپیشل اسٹیٹس تو ہم نے کوئی جزوی تو ہم نے گلگت بلتستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے مطلب کر دیا، لیکن کیا لوگوں کے پاس وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے؟ نہیں ہے. وہ ریاست جموں کشمیر کے منقسم اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں میر صاحب، گلگت بلچستان کا جو علاقہ تھا وہ اور آزاد کشمیر کا اگر ٹوٹل علاقے کو ہم کمپیئر کریں تو گلگت بلچستان ہم سے بہت بڑا علاقہ ہے. کیوں رکھا ڈپرائیو آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں دی اس وقت ان کو نمائندگی؟ مجھے بھی یاد ہے ایک وقت تھا کہ جب آپ گلگت بلچستان کے لوگوں کو ریاست کی جابز میں کوٹا دیتے تھے. آپ اب مہاجروں کو برداشت نہیں کر رہے تو گلگت بلچستان جیسے لوگوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں رک جائیں ذرا، میری بات سنیں. ہمیشہ جب بھی آپ جی بی میں جائیں نا تو وہاں وہ مثال ایک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جگ کو نا گلاس میں ڈال رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے آبادی کے لحاظ سے تھوڑے ہیں، ہمارا رقبہ آپ سے بہت زیادہ ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی آج جا کے ان کو بھی کوئی ان کے اندر ریفارمز ہوئی ہیں، ایک پروویژنل پروونس کا درجہ ان کو دیا گیا ہے، پروویژنل پروونس کا درجہ دے کے ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی لیڈرشپ وہاں جا رہی ہے، آج وہاں پر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، ایجوکیشن کے ادارے وہاں پر جا رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ ہمارا یہ سٹینس ہے کہ جب بھی پلیبسٹ ہوگا گلگت بلچستان، لداخ، جموں، ویلی، یہ سارے یونٹس اس پہ حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب یہ سارے کے خان سارے صاحب دیکھیں تو پاکستان ایک تو کا بات ہے حصہ خواہش کی اور دوسری ہے بنیں گے. ریالٹی نہیں میں کی. خواہش کی بات نہیں کرتا، میں فیکٹس کی بات دیکھیں نا کرتا ہوں. فیکچوئل بات یہ ہے کہ جن کو اسٹیٹ سبجیکٹ جن کے پاس نہیں ہے ان سے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے. اور دوسری طرف جو لوگ ووٹر ہیں جن کو کشمیری سمجھا جاتا ہے ان کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ ہے کہ سیٹیں ختم کرنے سے پھر مسئلہ کشمیر بھی ان کے ووٹ پہ رائے شماری کے اوپر کیا فرق پڑ جائے گا؟ بہت فرق پڑ جائے گا جی. بات یہ گلگت بلچستان ایک الگ یونٹ ہے. اچھا میری بات سنیں، آپ ہمیشہ چیزوں کو مکس اپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا لداخ ایک الگ یونٹ نہیں ہے؟ یہ الگ یونٹ ہے. تو گلگت بلچستان بھی ایک الگ یونٹ ہے، ویلی ایک الگ یونٹ ہے، جموں ایک الگ یونٹ ہے. آپ کا جو ایکچوئل میسیکر چل رہا ہے اس وقت، جہاں بلڈ بات ہوا وہ جموں اور ویلی کے لوگ تھے. گلگت بلچستان میں وہ بلڈ بات نہیں ہوا، وہاں تو آزادی ہو چکی تھی، لے لی گئی تھی. اب جو بلڈ بات ہوا وہ ہوا ویلی کے اندر، وہ ہوا جموں کے لوگوں کے ساتھ. ان لوگوں کو انفورس مائگریشن کی گئی. گلگت والوں کی تو بالکل ایک الگ سٹوری ہے. ہم ان کے رائٹس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو رائٹس دیے جائیں. جن کے رائٹس متاثر ہو گئے، جن کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے رائٹس متاثر ہو اور یہ ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، آپ کی یو این کی ساری ریزولوشنز کے اندر ان کا ذکر ہے. اور آج ایک جتھا اٹھ گیا اور اس نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی 78 سالوں کے بعد کہ نہیں 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 یہ جی ٹیکس پے نہیں کرتے. بھائی تم کون سا ٹیکس پے کرتے ہو؟ اگر ٹیکس کی بات آتی ہے تو 2018 کا فائنینشیل ایگریمنٹ اٹھائیں. آپ کو حکومت پاکستان پریویس ایئر کی ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن کے اوپر پیسے دیتی ہے، اور وہ جتنا ٹیکس آ رہا ہے اس میں پاکستانیوں کے ٹیکس کے ساتھ ان کشمیریوں کا ٹیکس بھی شامل ہے جو یہاں پر رہ کے خون پسینے کی کمائی آپ کے ایف پی آر میں دیتے ہیں. یہ نہیں وہ 1 ارب 49 ارب روپے آپ کو ویریبل گرانٹ کی شکل میں ملتا ہے. آپ کا کیا ہے؟ آپ کو ٹارگٹ ملا اس دفعہ 85 ارب کا، آپ نے لوگوں کو لگا دیا مہاجر سیٹوں کے پیچھے ابھی تک میں آؤں گا. بطور وزیر خزانہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے میں اس کے اوپر بھی آؤں گا شارٹلی. یہ بتائیں کہ آپ کو پچھلے 5 سال میں کتنا فنڈ ملا اپنے علاقے؟ ہاں یہ بہت اچھا کوشچن ہے، اور آپ نے کدھر لگایا؟ لیکن یہ کمپیریزن کرنا پڑے گا آپ کو. میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں پبلک کے. بطور مہاجر ممبر اسمبلی جی پچھلے 2 سال سے تو مجھے پیسے نہیں مل رہے، اور اس کی بنیادی وجہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ سمیت کسی کسی مہاجر کو نہیں مل رہے. ہم کیونکہ شودر تھے تو ہمارے لیے ایک اسپیشل قانون پاس کر دیا گیا کہ نہ یہ وزارتیں لیں گے آئین کی موجودگی میں. اب یہاں آئین اپنی جگہ پر موجود ہے اور آئین کہتا ہے، آئین سائلنٹ ہو گیا، آئین سائلنٹ کر دیا. آئین کہتا ہے کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہوگی. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ جیک آ گئی اور اس کے جو دانشور تھے انہوں نے کہا نہیں ان کے فنڈز روک دیں.
ان کو وزارتوں سے ہٹا دیں، ان کو کسی جگہ آپ نے اکوموڈیٹ نہیں کرنا جب تک ایک ہائی پاور کمیٹی بنتی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ ہے حاکم وقت، حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں ہے، حاکمیت صرف میرے رب کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ ہے، خدا بھی دیکھتا ہے، یہ ناانصافی کرنے والے جو ہیں نا اس وقت، یہ جو ہمارے سادہ ذہن لوگ تھے، ان کے ذہنوں کے اندر ایک ہیٹ نیریٹو بلڈ کر کے انہوں نے ہمارے خلاف ایک بیانیہ وہ اس مرتب کے کر اوپر کے آتے ہیں سنتے جائے ایک نفرت کا ایسا بیج بو دیا کہ جس کا ان کی آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ مجھے ملے جو 3 سال میں 1,25,00,000 روپے جو لوکل گورنمنٹ سے مجھے ملے، وہ سارے ایم ایل ایز کو ملے آزاد کشمیر کے، اور 2 کروڑ روپے مجھے دیے گئے ایس ڈی پی سے۔ اب اس کے متبادل یہ ٹوٹل مجھے ایک سال میں 3.25 کروڑ روپے میرے حصے میں آئے، جن کا ترقیاتی عمل میں نے کیا کروایا۔ 3 سال میں کتنے ملے؟ 3 سال میں آپ کاؤنٹ کر لیں، ادھر 2.5 کروڑ روپے آپ کو 3 سال میں ملا، 3.5 کروڑ روپے۔ یہ 3.5 کروڑ روپے آ گیا نا سر۔ اب مجھے اب ایک بات بتائیں، آپ بھی ادھر رہتے ہیں، یہ پنڈی میں ایک دیوار آپ نے لگانی ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کو شکر ہے، میں تو خوش ہوں، میرے دوست بھائیوں کے لیے خدمت ہو رہی ہے وہاں پر۔ 5 سے 6 کروڑ پی ایم سی آئی ڈی پی سے آپ لیتے ہیں۔ سر ہم اس پہ ابھی بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتائیں آپ یہ پیسے 2.5 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ یہ لگاتے کدھر میں ہیں؟ بتاتا ہوں، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں، وہاں کی اپنی گورنمنٹ نہیں لگاتی؟ خدا کی کیوں قسم نہیں نہیں دیتی؟ دیتی، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے حلقے کی کے پی کے گورنمنٹ نہیں دیتی؟ ہمیں بالکل نہیں دیتی، ہمارے کیا اس کے ووٹر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، لیکن وہ وہاں پر بھی آج بھی ہمیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب میں آپ صاحب کو ادھر ہی رک جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ رہتے ہیں کے پی کے میں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے پی کے نہیں ہوئے، ادر کے ہو گئے، پہلی تقسیم یہ ہوئی۔ دوسری یہ ہوئی کہ وہاں پہ آپ وہاں کی برادریوں کے نہیں ہیں، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو وہاں کی برادریاں آباد ہیں، یوسف سے ہی ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے، اب ان میں نہیں ہیں، بڑی برادریوں کا ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کشمیری مہاجرین ہو گئے، اس طرح سے ہو گئے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں افغانی آگے رہتے تھے۔ نہیں، تعصب ہوتا ہے؟ بالکل ہے تعصب، ہر علاقے میں تعصب، پنجاب میں بھی ہے تعصب، کے پی میں بھی ہے تعصب، سندھ میں بھی ہے۔ میری گزارش ہے، میں آپ کو اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، میرے حلقے کے اندر خاص طر ہزارہ ڈویژن میں ہمیں ایک میسج، لوگوں کا بہت عقیدت احترام ہے، لوگ برداشت کرتے ہیں، پیار رشتے الگ ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسی تعصبیت، ایک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کو اپنے قبرستانوں میں جگہ نہیں دیتے۔ میں خدا کی قسم آپ کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کئی اپنے لوگوں کو قبرستان کے لیے جنازگاہ کی جگہ، قبروں کی جگہ لے کے دیے تاکہ وہ اپنے مردوں کی تدفین کر سکیں۔ کئی ہمارے ایشوز ایسے ہیں، میں آپ کو ابھی آن ایئر بتا سکتا ہوں، ہمارے اچھڑیاں کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے، وہاں پر قبرستان کا ایک میسو ایشو، آج بھی ان کے مردے وہ لے جا کے کسی اور جگہ دفناتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ لوکل نمائندین کی منتیں کرتے ہیں اور جگہ مل جاتی ہے۔ یہ ساری جگہ پر، پشاور بہت بڑا شہر ہے، پشاور میں بہت بڑے ایشوز ہیں لوگوں کے۔ ہمارے موسٹلی لوگ ویکیو پراپرٹی کے اندر ہیں، ہمارے موسٹلی لوگ آج بھی جو ہندو کے مندر تھے یا جو ایسی چیزیں تھیں وہاں پر رہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ آسودہ حال ہیں یا جن کی کوئی بہت اچھی پوزیشن ہے۔ کیونکہ میر صاحب یہ لوگ جب آئے تھے نا، خدا شاہد ہے کہ یہ لوگ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم نے یہاں قیام کرنا ہے، اور یہ اس لیے ان علاقوں کو انہوں نے مسکن بنایا تھا کہ جہاں جہاں اس وقت بھیج دیا گیا، کسی کو سوات بھیج دیا، کسی کو ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیا، کسی نے ٹھنڈے علاقے کا رخ کر لیا، کسی نے کس جگہ پر جا کے پڑاؤ ڈال دیا، یہ سارے لوگ آئے تھے عارضی۔ اب ہزارہ ڈویژن ہے مظفر آباد کے اندر، جن کی سب کی عزیز داریاں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں رشتے ہو چکے ہیں۔ اب میری گزارش یہ ہے، ان کے انتظام اور انصراف کی ذمہ داری تو اسٹیٹ آف پاکستان نے لی تھی، بالکل اسٹیٹ آف معاہدہ پاکستان کراچی کیا تھا۔ بالکل یہی ہے اسٹیٹ اس آف کا پاکستان مطلب ہے کہ جو بات آپ آج بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، سندھ کے اندر، ایون کہ بلوچستان کے اندر بھی مہاجرین کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کی پراپر آبادکاری نہیں ہو رہی، اس میں یہ قصور ہے گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان نہیں، کا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا میں قصور اس لیے نہیں کہتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک وافر فنڈز دے رہی ہے آپ کو۔ اب اسٹیٹ گورنمنٹ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے، اس کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے ریپرزنٹیٹیو کو وہ ووٹ دے کے چن کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت آزاد کشمیر، کیونکہ ہم ریاستی شہری ہیں، ریاستی شہری کو اگر ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی، حکومت پاکستان تو اس کے اوپر آ جاتی ہے، وہ تو آپ کو دے رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں نا کیا کیا دے رہی ہے حکومت پاکستان آپ کو۔ حکومت پاکستان آپ کو دے رہی ہے 1.49 ارب روپے ویریبل گرانٹ میں۔ تو آپ اپنے سورسز کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بتائیں، ویریبل گرانٹس کیا چیز ہوتی ہیں؟ ویریبل گرانٹ یہ ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان کا اور حکومت آزاد کشمیر کا ایک مالیاتی معاہدہ ہے جو 2018 میں ریوائز ہوا، پہلے 1992 میں تھا۔ اس کے تحت آپ کو
جو پاکستان کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اس کا پچھلے سال کا جو شیئر ہے 3.64%، وہ آزاد کشمیر کو ملتا ہے ویریبل گرانٹ کی شکل میں، تاکہ آپ اپنی تنخواہیں، پینشن اور کمپلسری ایکسپینڈیچر اس سے پورے کر سکیں۔ یہ اس سال جب لاسٹ میں نے بجٹ پیش کیا 3 خرب 10 ارب کا، تو 1 خرب 49 ارب روپے آپ کو دیے حکومت پاکستان نے ویریبل گرانٹ کی شکل میں، 38 ارب آپ کو دیے اے ڈی پی کی شکل میں، 2 ارب آپ کو دیے فورن ایڈڈ پروجیکٹ کی شکل میں، اچھا جی 5 ارب وزیر اعظم پاکستان کا اسپیشل انیشیٹو پروگرام ہے۔ پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹ اس سے الگ ہیں، جس میں دانش اسکول، یونیورسٹی، رٹھوا ریام، آپ کے ہائیڈل پروجیکٹس۔ اچھا اب آن ٹاپ آف دیٹ کیا دیا حکومت پاکستان؟ 37 ارب روپے دیے آٹے کی سبسڈی، 120 ارب روپے دیے آپ کے آئی ایس کو بجلی کی سبسڈی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر گزارش میری یہ ہے کہ یہ سارا کچھ لینے کے بعد ہم نے اپنا کیا کیا، ہم نے جو اپنا ٹیکس ریونیو بڑھانا تھا، ہم نے لوگوں کو لگایا کہ نہیں آپ اس وقت دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ مہاجر جو ہیں وہ سب سے پہلا مسئلہ ہے، ریاستی وسائل بڑھانا مسئلہ نہیں ہے۔ اب گزارش میری یہ، خود آپ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، اپنے ریونیوز آپ کیسے بڑھائیں گے؟ میں آج بھی یہ کہتا ہوں دے دینا ویریبل گرانٹ، یہ تو پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ٹیک کیئر کرے، تو پھر یہ پیسہ ہم پہ لگنا چاہیے، نہیں تو اس کا تو فارمولہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزارت امور کشمیر جو بنائی کشمیر اور جی بی کے امور کے لیے، وہاں سے براہ راست مہاجرین کا خیال رکھا جائے، ان کی آبادکاری کا خیال رکھا جائے۔ تو رکھے نا، وہ تو رکھتے ہیں جس طریقے سے رکھتے ہیں۔ اب تو ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ نے 13ویں ترمیم کے بعد وزارت امور کشمیر کو ڈسفنکشنل کر دیا نا، اس کے پاس اتنے اختیار نہیں ہیں۔ اچھا اب باتیں ہیں ریسنٹ جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں، موسٹلی سوالات ہو گئے جو دوستوں نے جو سوالات کیے ہیں۔ اچھا خان صاحب آپ کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بروقت؟ مجھے نظام بند گلی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اور جس طریقے سے جو رویے اختیار کیے ہیں ہمارے دوستوں نے اس وقت، دیکھیں کبھی بھی قتل کا مقدمہ بھی ہو جائے تو بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کے وفاقی وزراء کی ٹیم 2 دفعہ آپ کے پاس چل کے آ گئی، حکومت پاکستان مخلص تھی تو آپ کے پاس آئی، اور انہوں نے آپ کے جو 35-36 دیگر نکات تھے ان کے اوپر فل کنسنٹریشن بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ آپ کے دوست احباب روز سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ان کے اوپر کافی پروگرس بھی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی چیز کے اوپر آپ نے ضد پکڑ لی ہے کہ اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل فورس پہ امبیرسمنٹ ہوگی، آپ اس ایشو کو لے کے آپ نے اپنی ہردرمی کا سبب بنا لیا، اور آپ نے لوگوں کو پھر ایک اور کیوس کی طرف ڈال دیا اور ایک اور مارچ کی کال دے دی۔ اور پھر آج میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ تو اس طرح گفتگو فرما رہے ہیں ان کے احباب کہ جس طرح نعوذ باللہ کسی محاذ جنگ کے اوپر ہم رواں ہو رہے ہیں، کہ جیکٹوں کے کلر ایسے ہوں گے، اس کے اوپر ایک اسپیسیفک نشان ہوگا، ہم 9 تاریخ کو اعلان کریں گے کہ آپ نے کیسا نشان ہوگا، کسی نے ماسک نہیں پہنا، کسی نے پرنا نہیں رکھنا، ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے، یہاں لنگر کے لیے انتظام ہوگا۔ خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں آپ ریاست کے ساتھ مذاق؟ 1 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں، کیا یہ راشن فری دے رہے ہیں لوگوں کو؟ غریب آدمی جس کی استطاعت کار نہیں ہے، جو مزدور کار آدمی ہے، جس کے پاس وہ دیہڑی دار ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب اس پہ آتے ہیں، لیکن مجھے ایک مہاجرین کی ان سیٹوں کے اوپر ایک خرابی کا تو بتائیں۔ عاصم بٹ صاحب ہمارے پاس وزیر رہے 4.5 سال، ٹھیک ہے، ان کا کیس ثابت ہو گیا کہ ان کا نہیں ہوا نا ابھی مسئلہ۔ دیکھیں میر صاحب، یہی ایک مسکنسیپشن، ان کا کیس سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں اس پہ کیا کمنٹ کروں جب معاملہ سپریم کورٹ میں ایک سب جوڈس ایشو کے اوپر ایشو بنا کے ہم نے، چلے اس کے اوپر نہیں بات کریں، مثال کے طور ہم نے پہ تقریروں میں اس کو دیکھیں نا، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو مہاجرین نمائندے ہیں، جب وہ آ کے انٹرویو میں آ کے خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جعلی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ہیں، تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ اس کو ٹھیک سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ میر صاحب میں ان کے بارے میں کیا کمنٹ کروں؟ میں تو جعلی ووٹ ہیں۔ دیکھیں میری ایک چھوٹی سی گزارش سنیں، کیا مظفر آباد میں جعلی ووٹ نہیں ہے؟ کیا مظفر آباد میں جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے؟ کیا ریاست کے اندر باقی لوگوں کے پاس جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے؟ شاید کوئی بہت کم تعداد ہوگی، بہت کم نہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن صرف ہم نے پکڑ مہاجروں کو لیا۔ اب گزارش میری یہ، ایک بندہ آ گیا، وہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی کہ سارے لوگ جعلی ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، اپنے گربان میں جھانکو پہلے۔ ایسے نہیں، ان جعل سازیوں کو دور بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے جو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلانا بھی جعلی ہے، فلانا بھی جعلی ہے، فلانا بھی جعلی ہے۔ اب مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے بات کروں، میرے لیے ان کا جواب دینا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، عدالتیں کھلی ہیں، جاؤ چیلنج کرو، کورٹ میں جاؤ۔ یہ کھڑے ہو کے جلسہ تقریر اپنی سستی شہرت کے لیے آپ لوگوں نے کام پکڑ لیا ہے، فلانا جعلی، فلانا اصلی، فلانا نقلی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔
اگر آپ کے پاس کچھ ہے. میں نے جیک کے دوستوں کو بھی سنا کہ جی ہمارے پاس بڑے نمائندے آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے اصلی لوگ ہیں, اور انہوں نے جیک کے نمائندوں نے کیا کیا, ان کو جلسوں میں بلایا اور ان کو بلا کے ہمیں گالیاں پڑھوائی. میں نے تو کبھی شوکت امیر کے والد کے بارے میں یا امجد خان کے والد کے بارے میں یا اس کے دادے کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. میں تو ہمیشہ احترام کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں فیملیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور آج کا تعلق نہیں ہے, ایک جنریشنز کا تعلق ہے. خان صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے, کل وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں اجلاس ہوا, جو ہم نے اس کے اندر میڈیا کے اوپر زیادہ سنا, جو ہمارے اپنے جو سورسز نے بتایا کہ یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس کے اندر جہاں پہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں ان سب کو بلایا جا رہا ہے, وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی بلایا مدعو کیا جا رہا ہے, کیا وہاں پہ ماجرین نمائندوں کو بھی الگ سے بلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے تو ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا اور آج بھی آپ کے فورم پہ کرتا ہوں کہ جس کے خلاف مقدمہ ہے اس کو نہ کبھی سنوائی کا موقع دیا, نہ اس کو وکیل رکھنے کا موقع دیا, نہ اس کی بات کو سنا گیا. ہمیں تو ہر دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یک طرفہ سزا کے لیے ہمیں کسی بھی وقت پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے خلاف آپ کیس بلڈ کر رہے ہیں, پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں, لوگ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں, ان کے نام لے لے کے. عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کی کبھی کوئی نیگوسیشن نہیں؟ کبھی کوئی نیگوسیشن نہ انہوں نے کرنا مناسب سمجھی نہ ہم سے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر ان کے کوئی جائز سوالات تھے تو بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتے, ہم پبلک کے ریپرزینٹیٹیو. جب آپ لوگوں کے اوپر بین لگایا گیا وزارتوں کا سارا کچھ بھی اس وقت آپ کی جو حکومت تھی اس نے بھی آپ کو بلا کے اس بات نہیں کبھی کیا؟ کسی نے نہیں پوچھا. میں تو آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں کبھی بھی مہاجرین کو اکٹھا کر کے یہ بلا کے یہ نہیں کہا کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے, جیک کے یہ ایشوز ہیں. کبھی ہم سے کسی نے ڈسکس نہیں کیا. اور گزارش میری یہ ہے کہ ابھی اے پی سی ہونے جا رہی ہے, ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اے پی سی میں نہیں, آپ لوگ تو دیکھیں نا, مین اسٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی, ان سے تعلق رہتا ہے مہاجرین, موسٹلی لوگوں کا تعلق رہتا ہے ان جماعتوں کے ساتھ. آپ کو اپنی جماعتیں بھی بلا کے تو نہیں؟ یہ نہیں میں تو پوچھتے؟ کسی جماعت میں نہیں ہوں. میں نے تو کوئی جماعت جوائن نہیں کی ہوئی. میں تو فورورڈ بلاک کا ایسا تھا اور آج تک میں اسی طرح کنٹینیو کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہاں جماعتوں کو چھوڑ دیں, یہاں میرے حقوق کی بات ہے, میرے لوگوں کے حق کی بات ہے. جس کا حق آپ مار رہے ہیں, جس کا حق آپ ختم کر رہے ہیں, جس کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ آئے روز نئی نئی تجاویز دے رہے ہیں, ان کو بلا کے آپ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. کون سی دنیا کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہاں, ریاست بھی ہمیں سننے کے لیے تیار آپ کو حکومت سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو ریاست پاکستان سننے کے لیے تیار ریاست پاکستان کا میں نہیں کہتا. مجھے اللہ کے بعد اگر کسی سے امید ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے امید ہے. کیونکہ مجھے اس بات کا یاد ہے کہ حافظ صاحب نے ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے ایک بات اپنی تقریر میں کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر ہندوستان کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا, اور بنیاد امار کا حق میں انہوں نے اس بات کو پروو بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاکستان کے اندر ہماری ایسی جرأت مند لیڈرشپ موجود ہے, مجھے اللہ کی ذات کے بعد ان پہ پورا یقین ہے کہ ہمارے حقوق پہ کسی کو کمپرومائز نہیں کرنے. اچھا, اس پہ ایک دلچسپ بات آئی ہے خان صاحب, لیکن پھر بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے آپ کو مہاجرین کو مدعو نہیں کیا, مشاورت اجتماعی کوئی نہیں کی, شاید انڈیویجول کی ہو, لیکن بلایا پھر بھی آپ کو نہیں کیا. ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیوں مدر الزام ٹھہرائیں جبکہ سیاسی جماعتیں مشاورت کے لیے دیکھیں نا, آخر فیصلے کنسنسس سے ہوتے کون ہیں. لڑ رہا تھا؟ وزیر اعظم صاحب اس وقت کمیٹی کے چیئرمین تھے, ٹھیک ہے. ہمیں تو اس وقت انوار الحق نے کمیٹی میں ڈال دیا تھا. بعد میں جب مہاجرین کا ایشو آیا تو کمیٹی سکویز ہو گئی. بعد میں اس کمیٹی کے ساتھ میں تو اس وقت بھی میر صاحب, جس وقت اپر اڈا کے اندر ایک ہیجانی کیفیت برپا تھی, میں اکبر ابراہیم, پیر مظہر سعید, میرے ساتھ دیوان علی خان چغتائی اور میڈم تقدیس کوثر گیلانی, ہم تو اس وقت بھی ان کے بیچ میں چلے گئے تھے. خان صاحب, ایک دلچسپ بات ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظریں جو آخری جو نظریں ہیں وہ ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی وہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی, آپ کو بھروسہ اعتماد ہے. دوسری طرف ہم جب جیک کو کے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آزاد کشمیر کے 53 ممبران اسمبلی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈنگر ہیں, ان کا بیانیہ ہے, وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گو کہ کچھ وزراء کے ساتھ وہ بیٹھتے ضرور ہیں, مذاکرات ضرور کرتے ہیں, مطالبہ ان کا حکومت سے ضرور ہے, لیکن بھروسہ ان کا بھی گرنٹر کے اوپر ہے. اب سیاسی جو لیڈرشپ تھی وہ آزاد کشمیر کی ہو یا پاکستان کی ہو, انہوں نے جیک سے بات کی لیکن شاید مطمئن نہیں ہوئے.
تو اب اگر ان کی نظریں گرنٹر کے اوپر ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس سچویشن کے دوران یا جب وہ احتجاج کریں گے تو پھر ایک مرتبہ پھر گرنٹر کو سامنے آنا پڑے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے نعیم چغتائی نے اپنے انٹرویو میں 2 دفعہ شوکت سے پوچھا کہ اس گارنٹر کا نام بتاؤ. اس نے کہا کہ میں کیونکہ پبلک سے میں یہ بات کروں گا، تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ پبلک میں آئے اور اپنی بات کا میں نے آپ کو گرنٹر سے پوچھا ہی نہیں کہ گرنٹر کون نہیں، ہے. وہ تو میں اس کو بات کر رہا ہوں. دوسری بات آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے تو اس لیے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی یہ سندور 2 ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے، جس طریقے سے ہماری بہادر افواج نے ان کا جواب دیا، تو میری گزارش یہ ہے کہ پوری چشم فلک نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے انڈورس بھی کیا. ہم لوگ بھی ہندوستان کے انہی ناپاک عزائم سے تنگ آ کر ایک بڑے کاز کے لیے یہاں پر آئے، اور ہمارا مقصد کچھ اور تھا. ہمارا مقصد قطر یہ نہیں تھا کہ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے کوئی پرماننٹ ریزیڈنشپ لے لیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں نا میر صاحب، آپ نے انیشیلی ایک اور بات کی تھی، میں تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ لنک کروں گا. آپ نے 1932 والے نوٹیفیکیشن کی بات کی تھی، اب یہاں اس کا جوڑ بنتا ہے. میں نے تو شریعت آ کے سٹیزنشپ ایکٹ کی 14B کے تحت پاکستان میں لے لی ٹیمپرری سٹیزنشپ. ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے سائرہ بی بی، اور 25/4/2025 کو اس کا فیصلہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے 14B کی فردر بھی ایلیبریشن کر دی ہے کہ یہ ٹیمپرری ریزیڈنس ہے، یہ پرماننٹ ریزیڈنشپ نہیں ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ یہاں سے معاشی بنیادوں پہ یہاں سے ہجرت کر کے UK چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، یورپ چلے گئے، انہوں نے تو بائی چوائس وہاں کی نیشنلٹیز لے لی. اب یہاں پر ڈیمانڈ کیا آتی ہے کہ مہاجرین کو ختم کر کے اوورسیز کی سیٹیں بڑھا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے انکم کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں، یہاں سے انکم کے ذرائع نہیں بڑھتے، اور ان کے بارے میں ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بس ان کو بدنام کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر طریقے سے اعتماد میں آتے ہیں، یہ ٹیکس نہیں دیتے، ان کو وفاق پیسے دیتا ہے، ان کو صوبہ پیسے دیتا ہے، اور اس طرح کا ایک بیانیہ بنا کے. اب مجھے بتائیں نا میر صاحب، کیا جن لوگوں نے بائی چوائس سٹیزنشپ لے لی ہے، جنہوں نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، میرا خیال ہے مکالمہ کیا جا سکتا ہے. کیوں بات چیت کی جا سکتی ہے؟ بات تو بڑی سمپل انہوں نے سی ہے. سرنڈر نہیں کیا آزاد کشمیر کی جو نہیں کس طرح نہیں کر دیا؟ میری بات سنیں، یہ کبھی پاسبل ہے کہ آپ برٹش سٹیزنشپ لے لیں، امریکن سٹیزنشپ لے لیں، وہاں کا ڈیول پاسپورٹ سٹیزنشپ تو ہوتی ہے نا. ہوتی ہے، میں نے کب انکار کیا؟ میں نے تو کوئی اور پاسپورٹ نہیں لیا ہوا نا، میرے پاس تو وہی سبز پاسپورٹ ہے. میرے پاس نہ سرخ ہے نہ نیلا ہے، میرے پاس تو سبز پاسپورٹ ہے. اگر میرے سبز پاسپورٹ کے ہونے کے باوجود آپ مجھ پہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نیلا اور پیلا پاسپورٹ ہے ان کو آپ گلے لگا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ گلے لگائیں. آرٹیکل 31 آف دی انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 آپ کی جوریسڈکشن انہینس کرتا ہے. آپ یہ زوم ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ ریاست افتخار آباد سے تاؤ بٹ کی ریاست ہے، یہ ریاست آزاد جموں کشمیر ہے. دیکھیں خان صاحب، میرا تو اس کے اوپر بڑا ایک کلیئر موقف رہا. میں چونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو بنیادی حقوق کی تحریک تھی، میں ان کے تمام جائز مطالبات کو سپورٹ کرتا رہا، آج بھی سپورٹ کرتا ہوں. مخالفت کون کرتا ہے جائز مطالبات کی؟ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو انیشلی بات کر دی. ٹھیک ہے، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مہاجرین کی سیٹوں والا معاملہ تھا، تو اس کے اوپر ہمارا یہ بڑا کلیئر موقف رہا کہ یہ لوکل ٹیریٹری نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ اس کو حکومت بنایا گیا، تو اس کو اپنے رول سے بڑھ کے رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کو لمیٹڈ ممبر سے توبر تک نہیں ہونا چاہیے. جو کلیم ہوتا ہے خان صاحب قوموں کا، ہمارا جموں کشمیر کے اوپر کلیم ہے جس کے اوپر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، سب کا کلیم ہے، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دے رکھی ہیں. آج ہم پیچھے ہٹ جائیں اپنی تمام شہادتوں سے، اپنے اس کلیم سے کہ جی ہم نے چونکہ آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا سیٹ اپ بنانا ہے، تو خان صاحب پریکٹیکلی 25 کروڑ کے اس پاکستان میں 25-28 لاکھ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کسی نے الگ ملک نہیں دینا، نہ اس طرح سے الگ ملک بنتے ہیں. یہ پریکٹیکل اپروچ کی بات ہے. دوسرا، اسٹیٹ آف پاکستان نے کئی جگہوں کے اوپر شاید آپ سے زیادتی بھی کی ہو، لیکن آپ نے پروٹیسٹ کیا تو آپ کو جتنا فنڈ مانگا اس سے زیادہ دیا، جو اختیارات مانگے آپ کو اس سے زیادہ دے دیے. ریزرویشن رہتی ہیں، حکومتوں سے مطالبات رہتے ہیں، گنجائش رہتی ہے.
وہ شاید رہے گی بھی. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر روزگار نہیں ہے, آزاد کشمیر کے اندر انڈسٹری نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے وسائل کی ایک ہی جگہ ہے, یا تو سرکاری ملازمت, یا گلف میں یا یورپ میں جا کے وہ دھکے کھائیں گے. جو فرسٹریشن ہے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی, وہ بنیادی طور پہ ان کے روزگار, ان کے انڈسٹری کا نہ ہونا, اور ان کا ہیلتھ سٹرکچر اور ان کا ایجوکیشن سٹرکچر, سوشل جو سیکٹر کے اندر جو خرابیاں ہیں, جو گورننس کی خرابیاں ہیں, لوگ ان سے ناراض ہیں. اور آپ جیسے لوگ جب وزیر رہتے ہیں, ایک نہیں کئی دفعہ رہتے ہیں, خالی کوئی ماجرین ممبران اسمبلی کی بات نہیں کرتا, میں تو بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹرز, سابق صدور, سابق وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم, کابینہ 36 وزیر جھنڈی بردار لگا دیتے ہیں, لیکن ان کا گورننس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے ریفارمز کی جا سکتی ہیں, اور کئی تجاویز زیر کار بھی ہیں. میں بھی حمایت ہوں اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ کیا جائے. میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے سستی بجلی ملے, میں بھی اس ریاست کے اندر رہتا ہوں, میرے بچوں کو بھی اچھی ہیلتھ فیسلٹی ملے, میرے بچوں کو بھی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ملے. یہ کس کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب صرف ابھی اگر ہم چھوٹا سا انالیسس کر لیتے ہیں, اس وقت آپ نے ہزاروں کلومیٹر سڑک بنا کے دے دی ہے. آپ کا جو تھرو فارورڈ ہے 1 ٹریلین سے اوپر جا چکا ہے اس وقت. آپ میری بات کو غور سے سنیں, 1 ٹریلین سے اوپر آپ کا تھرو فارورڈ جا چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کون سی فیزز کی سڑکیں بن رہی ہیں؟ ابھی 32 کلومیٹر سڑکیں اور دے دی گئی, 30 پہلے دے دی گئی. ایک حلقے میں آپ نے لاتعداد بڑی سڑکیں دی. آپ نے خود گریجولی, آپ کے نمائندوں نے مل کے آپ کا جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کو کل کیا. میں نے ہر بجٹ سیشن میں یہ بات کی ہے کہ پروڈکٹیو سیکٹر کو مت ماریں, پروڈکٹیو سیکٹر کو اٹھائیں, کیونکہ آپ کا اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایگریکلچر, ہیلتھ, انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, آپ کا یہ جو فارسٹ ہے, یہ جو آپ کا پروڈکٹیو سیکٹر ہے, اس کو آپ جب نیچے لے کے جائیں گے اور آپ روڈ انفراسٹرکچر کو اوپر لے کے جائیں گے, اور اربوں روپے آپ روڈ کے اندر جھونک دیں گے, اور ایک گلی نالی کے لیے آپ 8-10 ارب روپے, کروڑ روپے دینا شروع کر دیں گے, کچے بریجز. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک نیڈ ہے, لیکن کتنی نیڈ ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. 22 لاکھ کی پاپولیشن کو کتنی سڑکیں دینی ہیں آپ نے؟ لیکن ٹھیک ہے, لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ ہے, شاید ابھی تک کئی علاقوں میں نہیں ہیں سڑکیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. پھر ہم ایک اور پرپز کہتے ہیں, ٹورزم پرپز کے لیے. آج آپ کے ہزاروں ٹورسٹ جا رہے ہیں اس وقت نیلم ویلی میں. قسم اللہ کی آگے اٹھ مقام سے آگے روڈ کی کنڈیشن دیکھیں, بے تحاشا بری ہے, حالانکہ بہت دفعہ کام ہو چکے ہیں. آپ نے بیسکلی اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. نظام کو ٹھیک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مہاجرین کے پیچھے لگ جائیں. خان صاحب, جو گورننس کی جو خرابیاں ہیں, تو اس کو تو دور کر رہا ہے, سب نے مل کے کرنا ہے. اور مہاجرین کی سیٹوں کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں اگر, تو ان کو بھی سب نے دور کر رہا ہے. اب لوگوں کا دیکھیں نا, ویلی کے اندر 30-32-35 ہزار ووٹ, 6 سیٹیں, کون کدھر جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں میری بات, کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میری بات سنیں میر صاحب, آپ نے تحریک آزادی میں لوگوں کے سرگن نے, پہلے مجھے اس بات کا جواب, یہ تحریک آزادی, یہ تو دیکھیں نا, آزاد کشمیر کے سٹرکچر کو چلانے کے لیے یہ اسمبلی بنی ہے. آپ کا سٹرکچر اس تحریک آزادی کے اوپر بیس کیا ہوا ہے. یہ جو آپ کو ٹیمپرری سٹرکچر دیا گیا, اسی وجہ سے دیا گیا, ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ. یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی سر, تحریک آزادی کے نام کے اوپر یہ جسٹیفائی کیسے ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کی نیشنل اسمبلی میں فاٹا کی سیٹیں تھیں, چند 100 ووٹوں کے اوپر حکومت پاکستان ان کو الیکٹ کر کے لاتی تھی. تو کیا حکومت پاکستان نے وہاں کے ملکوں کو یا فاٹا کی نمائندگی کو پھینک دیا؟ چند 100 ووٹوں کی بات نہیں ہے. ہیڈ کاؤنٹس مت کیجئے. تحریک آزادی میں ہیڈ کاؤنٹ نہیں ہوتے, تحریک آزادی میں سیکریفائسز کاؤنٹ ہوتی ہیں. وہ لوگ وہاں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کر کے آئے ہیں آپ کی خاطر. وہ لوگ اپنی پراپرٹی سرنڈر کر کے آئے ہیں, وہ اپنے عزیز و اقربا کی لاشیں چھوڑ کے آئے ہیں, وہ اپنے ساری رشتہ داریاں چھوڑ کے آئے ہیں. آپ آج اس کو صرف ایک ووٹ کو کرنے کے لیے کہ یہ 32,000 35,000 40,000 ووٹ ہے, تو آپ کے اندر آزاد کشمیر کے حلقوں کے اندر بھی ڈی لمیٹیشن ریکوائرڈ ہے. تو میری گزارش ہے, دیکھیں آزاد کشمیر میں ہونی چاہیے. جس طرح سے لوگ مائگریٹ ہوئے تھے, منگلا والوں کو بھی اس کے مطلب انہوں نے سیکریفائی کیا تھا, آپ نے اٹھا کے پھر 47 کے کوٹا میں شامل کر دیا. ان کے لیے الگ سیٹ ہونی چاہیے تھی. جو لوگ ظفرآباد میں آئے, جو باغ میں گئے, ان کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی. آپ نے اپنے 4 حلقے بڑھا دیے ریاست کے اندر, تو دینا منگلا فیکٹریز کو. کس نے روکا کہ نہ دیں؟ اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, میں اس کا بھی حامی ہوں. لیکن یہاں پھر امجد علی خان صاحب کی بات آ جائے گی سیکنڈ جنریشن والی. ان کی تو سیکنڈ نہیں, 3rd جنریشن بھی وہاں پر جا کے اب UK کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں. میں پھر بھی بڑا اس پہ وہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ آرٹیکل 31 ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن تنگ نظری اور ایگو آپ کو چھوڑنی پڑے گی. میر صاحب یاد رکھیے میری بات, ناؤ دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو سیو ون تھنگ, ادھر ریاست اور سیاست. دیکھیں نا خان صاحب, میں مختصر یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کال دے رکھی ہے 9 جون کو,
انہیں یہ جو گزشتہ جو میٹنگ ہوئی، ہائی پاور میٹنگ ہوئی، اس کے اندر انہیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، ڈیڈ اینڈ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں نا ڈیڈ اینڈ خطرناک ہوتا ہے. ڈیڈ اینڈ کہاں کہاں پہ ہوا. خان صاحب نے مذاکرات چھوڑ دیے، اپوزیشن سے لوگوں سے گفتگو بند کر دی، اداروں سے گفتگو بند کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب آج 3 سال سے جیل میں. آج بھی وہ پاپولر ہیں لیکن وہ جیل میں. بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. ڈیڈ اینڈ ہوا، وہ ختم ہو گئی. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. پنجاب کے اندر ہوا ٹی ایل پی کا، ختم ہو گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی رائٹس کی جو تحریک ہے، اس کے لیے 2 چیزیں یہ عوامی رائٹس کے اوپر یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. 2 چیزیں مارنی پڑیں گی، ایگو اور تکبر. یہ دونوں چیزیں مارنی پڑیں گی آپ کو. جب آپ پبلک رائٹس کی بات کرتے ہیں پھر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے آپ نے. پھر آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے. خدا کی قسم ہم ناشکر ہیں. آج اگر آپ برارکوٹ سے پار ہو جائیں، کوہالے سے ادھر ہو جائیں، منگلہ سے ادھر ہو جائیں، یہاں پر بجلی کا ریٹ اور ہمارے بجلی کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم وہی آٹا جو پنجاب پیدا کرتا ہے، ہم وہ آٹا سبسڈائز کھا رہے ہیں. ہمارے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ٹیکس ہم نہیں دیتے. کوئی ٹیکس انڈائریکٹ تو سارے ٹیکس دیتے ہیں. کوئی بھی نہیں دیتا. سرکاری ملازم کے علاوہ کوئی ٹیکس سر نہیں دیتا. انڈائریکٹ تو ٹیکس، انڈائریکٹ تو یہ عوامی پینسل کو خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. انڈائریکٹ تو سارے ٹیکس دیتے ہیں. میری بات سنیں تو پھر یہ جیک کو چاہیے تھا نا کہ یہ تاجروں کو کہتی کہ بھائی کم از کم آپ اور تو کچھ نہیں کرتے، بجلی بھی سستی ہوگی، کم از کم ریٹ تو نیچے کریں. آج آپ مظفر آباد میں چلے جائیں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں، آپ بینک روڈ کے اوپر آ جائیں جہاں میر صاحب کی دکان ہے، اس کے گرد آپ 10 دکانوں کا جا کے انڈیویجول وزٹ کر لیں، چاہے وہ سبزی کی ہے، کریانے کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، ہر بندے نے اپنا ریٹ لگا کے رکھا ہوا. اور کوئی بجلی سستی ہوئی تو آپ نے اپنے جو کاروبار ہے اس پہ ریٹس کم کیے ہیں. بالکل کیے. کتنے کم کیے ہیں؟ ہمارا تو سر بات یہ ہے کہ جو چیز اب مظفر آباد میں دیکھیں نا یہ طے ہوتی ہے جو آپ کی ایڈمنسٹریشن نے طے کر رہی ہے. یہاں رک جائیں سر، میں بتاتا ہوں. جو چیز مجھے مارکیٹ سے ملتی ہے میں نے اسی حساب سے ریٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز مجھے مارکیٹ سے ملتی ہے. میں یہاں انڈیویجول کاروبار کے حوالے سے نہیں، میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں. وہ تو اسٹیٹ پالیسی دیتی ہے نا خان صاحب. جب ریٹ سستے ہوئے تھے، اسٹیٹ کیا کرے؟ آپ کا ایک پولیس والا گاڑی پکڑتا ہے، آپ سارا رستہ بند کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں ادھر لے کے آؤ. آپ کا اگر کوئی کوٹلی میں کسی کا گند پھینکتا ہے تو پولیس والا اگر اس کو آگے سے کہتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معافی مانگے. وہ کسی کی تہذیب کرے گا تو غلط بات ہے. میں نہیں کہتا تہذیب کی جائے، لیکن آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو یرغمال بنا دیا. اتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یرغمال، بالکل یرغمال بنے ہوئے اس وقت. خان صاحب دیکھیں، میں اب گفتگو کو کلوزنگ کی طرف لے جاؤں گا. بالکل جی. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس نا یہ امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ 6 ادارے موجود ہیں. جب وہ کام نہیں کرتے، وہ دفتروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری بھی جیک پہ ڈال دیں. اس کی ذمہ داری جیک پہ قطعاً نہیں ہے. جو کام نہیں کرتا اس کے لیے آپ کے پاس میکانزم ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں نا. جیک بھی پابند ہے، آپ کے کورٹ کیسز موجودہ حکومت پابند ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی، اس سے پہلے انوار کی گورنمنٹ تھی. کہا گیا تھا کہ وہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے اور ایم ایل ایز کی گورنمنٹ پروو نہیں کر سکی. اب ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے آتے ساتھ ساری بیوروکریسی میں کھاڑ بچھاڑ کر دیا اور آپ اس 8 ماہ کے اندر دیکھیں ریکارڈ تبادلے کر دیے. پھر انہوں نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس بھی دی ہیں لوگوں کو، کئی آنرری مشیر رکھ لی ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں کہ پبلک کو انگیج کرنا ہے. پھر پی ایم ہاؤس کے دروازے بھی کھول گئے ہیں، دال روٹی بھی شروع ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. پھر یہ انگیجمنٹ وہ ساری کدھر گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو پھر آپ انالائز کریں گے نا. دیکھیں نا اب جہاں پہ اتنے بڑے دعوے تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن جب تک میر صاحب ہم بیک چینلز کے اوپر بیک چینل سے ان کی سپورٹ بند نہیں کریں گے، ہم ریاست کو پہلے اول نہیں رکھیں گے، اپنے مفادات کو سیکنڈری نہیں رکھیں گے، ہم ریاست کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ پھر آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، آج آپ بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے نا، آج ہندوستان کے اندر آواز کیا اٹھ رہی ہے کہ 370 اور 35 سے بحال کر دو. میں قسم اللہ کی اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب یہاں سے آواز اٹھے گی کہ 74 کے آئین کے بحال کر دو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان 74 کا آئین نہیں، مجھے پورا یقین ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ حالات کو اس نچ کے اوپر لے کے جائیں گے تو پھر سولوشنز کیا ہیں؟ دیکھیں نا، بی ریئلسٹک، تھوڑا سا رک جائیں یہاں پر. بی ریئلسٹک، سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ انارکی ہونے دیں گے ریاست کے اندر؟ ہندوستان کو موقع دیں گے کہ وہ ہمارا تماشا لگائے؟ لیکن اب پرائم منسٹر ہندوستان تو ملٹیپل پراکسیز رن کر رہا ہے اس وقت. کیوں آپ کو نہیں یاد راج ناتھ سنگھ نے کیا کہا تھا لوک سبھا میں کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا تھا وی ڈونٹ نیڈ اے وار. ہم تو سچویشن ایسی کھڑی کر دیں گے
کہ لوگ خود ڈیمانڈ کریں گے. تو کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ اس حد پہ چلے جائیں؟ دیکھیں نا، دشمن نے تو خان صاحب بیان دینا ہے، لیکن میں یہاں پر بھی امید رکھتا ہوں کہ اس موجودہ آرمی چیف کی موجودگی میں، موجودہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں، اور ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کی موجودگی میں انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. انہوں نے حد المقدور کو کوشش کی، جا کے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، 10 گھنٹے بیٹھ کے جا کے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. اب اگر چند لوگوں کی ایگو بہت سے لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو مل رہا ہے وہ لیں، اس پہ صبر شکر کریں، ڈائلاگ کے دروازے کھلے رکھیں، مذاکرات کریں، ان اپنے بھائیوں سے نفرت کے مت کریں. ان کی بڑی سیکریفائزز ہیں. یہ آپ نے جو ایک رواج ڈال دیا ہے مہاجر مقامی، مقامی مہاجر، تاؤ بٹ افتخار آباد، یہ نعرے بند کریں. یہ حکومت ہماری، ریاست ہماری، یہ حکومت ہم کریں گے، ریاست ہم کریں گے. یہ میرے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کس نے کرنی ہے. عزت ذلت سب میرے اللہ کے پاس ہے. میں آج بھی دوستوں کو کہتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دے دی ہے. آپ نے پبلک ڈیمانڈز کے لیے سٹینڈ لیا، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ نے ہمیں اور ہمارے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے اپنے لڑکوں سے ہمیں گالیاں پڑوائی، سوشل میڈیا کو ہماری ٹرولنگ کروائی، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کروایا. گزارش یہ ہے ہم نے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور میں آج بھی ایک بات بتاتا ہوں، میں آخری آدمی ہوں گا جو اپنے لوگوں کے رائٹس کو سرنڈر کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لڑتا رہوں گا، تن تنہا لڑوں گا، ان کے رائٹس کے لیے ہر حد پہ جاؤں گا. یہ میرے لوگوں کا حق ہے. یہ فقیر لوگ نہیں تھے، یہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، خاندانی لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں. لہٰذا بڑا دل کیجئے، اس ہیجانی کیفیت کو ختم کیجئے، ہندوستان کو اپنے اوپر جگ ہنسائی سے روکیے. وہ تماشے کا انتظار ہے، منتظر ہے. وہ چاہتا ہے کہ ریاست کے اندر حالات اس قسم کے ہوں جس سے اس کو فائدہ ہو. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے ہندوستان کو فائدہ. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے عبد الماجد خان صاحب. تو ناظرین، ہم اس پروگرام کے اختتام میں آپ کو صرف اتنی خبر دوں گا مزید کہ پاکستان میں جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی، آج بھی اس سیاسی اور حکومتی لیول کے اوپر آج بھی گفتگو کی گئی، اور آزاد کشمیر میں موجودہ جو حالات چل رہے ہیں تو ان کے اندر اب بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ عطل مقدور کوشش کی جائے گی کہ سیاسی مکالمے میں مذاکرات کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جائے، لوگوں سے بات چیت کی جائے. اسی لیے کل جو مظفر آباد کے اندر اے پی سی کرائی جا رہی ہے کہ اس اے پی سی پہ ایک سیاسی کنسنسس کے ساتھ مسائل کا حل نکالا جائے. تو ناظرین، اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.